السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ فعل مضارع کا بیان ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم فعل مضارع کے بارے میں جتنا پڑھا ہے ہم نے اس کا ریویژن کرنے والے ہیں۔ فعل مضارع کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کا استعمال کب کریں، کیسے کریں۔ فعل مضارع کا استعمال کب کریں؟ فعل مضارع کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب زمانہ حال اور مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو، یعنی پریزنٹ میں یا فیوچر میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل مضارع کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ کیسے کریں؟ فعل مضارع دو حال سے خالی نہیں، یا تو معروف ہوگا یا مجہول۔ معروف کی بھی دو صورتیں، یا تو مثبت ہوگا یا منفی، اور مجہول کی بھی دو صورتیں، یا تو مثبت ہوگا یا منفی۔ اس طرح کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع مثبت مجہول، فعل مضارع منفی مجہول۔ اور ان چاروں کی گردانیں آپ کو معلوم ہیں۔ مجھے امید ہے آپ گردان خود سے کر سکتے ہیں۔ یفعلو ایک گردان جیسے میں کر کے بتا رہا ہوں، جیسے یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعلو نفعلو۔ یہ فعل مضارع مثبت معروف کی گردان تھی۔ منفی معروف کی گردان آپ خود سے کریں، مثبت مجہول کی بھی گردان کریں یا کمنٹ باکس میں لکھیں، اس سے یاد ہو جائے گا۔ فعل مضارع کا استعمال اور کب کرتے ہیں؟ فعل مضارع کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب زمانے مستقبل میں یعنی فیوچر میں صرف کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے کو بتلانا ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع میں 2 معنی ہوتے ہیں، حال کا بھی مستقبل کا بھی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل مضارع میں صرف اور صرف مستقبل کا معنی رہ جاتا ہے، حال کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اور یہ معنی فعل مضارع پر لن داخل ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے لن یفعل، ہرگز وہ نہیں کرے گا۔ کیسے کریں اس کا استعمال؟ فعل مضارع بلن یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، جیسے لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ مجہول کی گردان آپ خود لکھیں یا کمنٹ باکس میں لکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خود سے گردان کر لیں گے۔ مجہول لن یفعل۔ فعل مضارع کا استعمال اور کب کرتے ہیں؟ فعل مضارع کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب ماضی میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو۔ ماضی میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو، یعنی اس وقت فعل مضارع میں جو 2 معنی تھے، ماضی کا، یہ حال کا مستقبل کا، پریزنٹ کا فیوچر کا، جو کہ مضارع کا اصل معنی ہے، وہ دونوں کے دونوں ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں ماضی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ماضی میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو تو اس وقت فعل مضارع کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ معنی کب حاصل ہوگا؟ یہ معنی مضارع پر لم کے داخل ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، صرف ماضی کے معنی میں نہیں بلکہ ماضی منفی کے معنی میں۔ یہاں پر ماضی منفی ایک قید چھوٹ گئی ہے۔
ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لم یفعل، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا۔ یہ یا تو معروف ہوگا ماضی منفی فعل مضارع بلم، یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، جیسے لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلن، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلن، لم افعل، لم نفعل۔ مجہول کی گردان آپ خود سے کریں۔ لم یفعل، لم یفعلا، کمنٹ باکس میں لکھیں، لکھنے سے یاد ہوگا۔ فعل مضارع کا استعمال اور کب کرتے ہیں؟ فعل مضارع کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب صرف زمانہ مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو، یعنی تاکید کے ساتھ۔ زمانے مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو، اور لن میں کیا تھا؟ زمانے مستقبل میں کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے کو بتلانا، اور یہاں ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو، اور یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ داخل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ شروع میں لام، آخر میں نون تاکید داخل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جیسے لیفعلن، وہ ضرور کرے گا۔ اس کی بھی دو صورتیں، یا تو معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، جیسے لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لتفعلنانی، لافعلن، لنفعلن۔ مجہول کی گردان آپ خود سے کریں، مجھے امید ہے آپ کر سکتے ہیں، جیسے لیفعلن، آگے آپ گردان کریں خود سے، کمنٹ باکس میں لکھیں، اس سے آپ کو یاد ہوگا۔ اور یہ لام تاکید بانون تاکید خفیفہ داخل کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ زمانے مستقبل میں کسی کام کے تاکید کے ساتھ ہونے یا کرنے کو بتلانا ہو تو لام تاکید بانون تاکید داخل کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، جیسے لیفعلن، وہ ضرور کرے گا۔ اور لام تاکید بانون تاکید خفیفہ صرف اور صرف 8 صیغوں میں آتا ہے، اور ثقیلہ 14 صیغوں میں آتا ہے، یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ اچھا، لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کیا عمل کرتا ہے؟ لن کا عمل، لن یہ فعل مضارع کے 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، اور فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے، جیسے نمبر واحد مذکر غائب لن یفعل، واحد مؤنث غائب لن تفعل، واحد مذکر حاضر لن تفعل، واحد متکلم لن افعل، جمع متکلم لن نفعل۔ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، جیسے لن یفعل 4 تثنیہ، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعل، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، لن یفعلوا، لن تفعلوا، اور ایک واحد مؤنث حاضر لن تفعلی۔ ان 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، لن یفعلنا، لن تفعلنا، اور فعل مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یہ تو معلوم ہی ہے۔ لم کا عمل، لم یہ فعل مضارع کے 5 صیغوں کو سکون دیتا ہے، فعل مضارع کے آخر میں اگر حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ 5 صیغوں کو سکون دیتا ہے، واحد مذکر غائب لم یفعل، واحد مؤنث غائب لم تفعل، واحد مذکر حاضر لم تفعل، واحد متکلم لم افعل، لم نفعل۔ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 4 تثنیہ، لم یفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، 2 جمع مذکر غائب و حاضر لم یفعلوا، لم تفعلوا، اور ایک واحد مؤنث حاضر لم تفعلی، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، لم یفعلنا، لم تفعلنا۔ فعل ماضی کو ماضی منفی کے معنی میں، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یہ تو معلوم ہے۔ فعل مضارع لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، لام تاکید فعل مضارع میں تاکید کا معنی دیتا ہے، حال کے معنی کو ختم کر دیتا ہے۔ نون ثقیلہ سے 5 صیغوں میں فتح ہوگا، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا۔ جمع مذکر غائب و حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے والے حرف کا ضمہ باقی رہے گا، تاکہ معلوم ہو کہ یہاں سے واو حذف ہوا ہے، اور واحد مؤنث حاضر سے یا گر جائے گی، اور یا سے پہلے والے کسرہ حرف کا کسرہ باقی رہے گا،
تاکہ معلوم ہو کہ یہاں سے یا حذف ہوا ہے۔ لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، نون تاکید دو نون ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا خود سے۔ اور یہ فعل مضارع لام تاکید با نون تاکید خفیفہ یہ 8 صیغوں میں آتا ہے، یہ بھی آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں، جو صیغے نہیں آتے ہیں وہ کٹ لگا ہوا ہے۔ چلیے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، آج تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔